हाय एवरीवन, दिस इज जायद अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई शुड आई प्रे, नमाज क्यों पढ़नी चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ अर्से पहले हमने वीडियो डाली थी कि नमाज पढ़ने का और रेगुलर होने का क्या तरीका है। आई होप आपने वीडियो देखी भी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर किया होगा। उसी वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि नमाज क्यों पढ़ना ज़रूरी है, और स्पेशली अगेन मैं बात करूँगा कि उम्र के जिस हिस्से में मैं हूँ और जितने भी मेरे मेजरली, जहाँ तक मुझे इल्म है, जो मेरी मेजर ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, जो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करती है, फेसबुक पे और अब यूट्यूब पे, वो एज ब्रैकेट है 18 से लेके 35 साल। इसमें मजॉरिटी मेरी ऑडियंस लाया करती है। सो ये वो एज है, ये वो वक्त है जहाँ मेरे ख़्याल से हमारे कुछ फंडामेंटल ज़ाविये ज़िंदगी के बारे में वो सीधे हो जाने चाहिए। पैसा तो सारी ज़िंदगी कमाना है हमने, अच्छी गाड़ी लेनी है, बेहतर घर लेना है, यार वो घड़ी रह गई, अब वो फ़ोन आ रहा है, तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी और ये तो नॉन स्टॉप हैं। जब मैं और आप 50 साल के हो जाएंगे उस वक्त तक पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाएगी और उसकी क्या कीमत होगी। और हमारे यही लाइफ गोल्स अगर चलते रहे तो हम तो इसी भाग दौड़ में लगे रहेंगे और इसी प्रेशर और इसी स्ट्रेस में लगे रहेंगे। तो शायद कभी रुक के ये अपने आप से सवाल नहीं कर पाएंगे कि ज़िंदगी में ये करने आए थे क्या सिर्फ इन चीज़ों को हासिल करने के लिए आए थे? क्या सिर्फ स्टेटस को बढ़ाने के लिए आए थे? जिसके पास आज महंगा फ़ोन है उसको उससे बेहतर चाहिए, जिसके पास आपका वाला फ़ोन नहीं है उसको आपका वाला फ़ोन चाहिए। दीज मटीरियल पोजेशंस और ये ऑब्जेक्ट्स और इनकी तगोदो, इनकी पीछे रेस इंसान को सिर्फ एक खाली एहसास के साथ छोड़ जाती है। और अल्लाह ताला का एक ख़ूबसूरत तरीन डिज़ाइन इंसान को लेकर ये है कि उसने यहाँ एक खला छोड़ी है। चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हों इस वक्त, किसी भी मुल्क में हो और किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ हो, आई एम श्योर आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे जब मैं उस खला की बात करता हूँ। उस खला को हम भरने की कोशिश करते हैं पैसे से, खुशियों से, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स से, और फिर जब वो चीज़ें हमें फुलफ़िल नहीं करती तो फिर हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, भटकाते हैं अपने आप को उन सवालों से जो हम अपने आप से नहीं करना चाहते, और उन इमोशंस को दबाते हैं फिर हम with alcohol, with drugs, with partying, with friends, distraction, कि किसी तरह बस मैं खुश रहूं और मेरे ये अंदर दिल की खला भर जाए, पूरी हो जाए। और अगर आप उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जिसमें मैं हूं, आई एम 36 years old, और आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करके देख लिए हैं, शायद आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल भी कर लिया हो, गुड फॉर यू, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने करियर में कोई अच्छी जगह पा ली है, किसी स्टेटस पे पहुंच गए हैं, किसी डेजिग्नेशन पे पहुंच गए हैं, आपकी सैलरी अच्छी है, आपने शायद अपने लिए गाड़ी ख़रीद ली है जो लीज़ पे नहीं है, आपकी अपनी ओन करते हैं, या आप अभी अपना घर हासिल कर चुके हैं, सो कंग्रेचुलेशन, वेरी गुड फॉर यू। बट आई एम श्योर कि आपके दिल में अभी भी वो खला बाकी है जो हर वक्त एक एहसास रहता है कि यार किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की समथिंग इज़ मिसिंग और कुछ ख़राब जा रहा है। आपने हो सकता है ज़िंदगी के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स ले लिए हों, एजुकेशन पॉलिसी ख़रीद ली हो, कहीं सेविंग कर ली हो कि आगे जाके बच्चे को यूनिवर्सिटी में भेजना है या प्लॉट ख़रीदना है, ये सब कर लिया, अपनी तरफ से आपने प्लानिंग चल रही है, बट यू नेवर रियली श्योर, यू आर नेवर 100% कॉन्फिडेंट कि मैंने जो ये प्लान ले लिया है क्या ये काफ़ी है? क्या मेरी एफर्ट्स, मेरी प्लानिंग, मेरी सोच, मेरा पैसा, क्या ये काफ़ी है? ये खला कभी नहीं भर सकती इन चीज़ों से, मटेरियल गेन से कभी नहीं भर सकती। तो फिर क्या करना है, इसको भरना कैसे है? और वीडियो का टाइटल चूँकि है व्हाई टू प्रे, सो आई एम गोइंग टू टेल यू माई एक्सपीरियंसेस। मैं कोई मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई एक्सपर्ट हूँ ऑन इस्लामिक स्टडीज़ और एनी सच थिंग, और मैं ऐसा कभी क्लेम भी नहीं करूँगा। मैंने जिस तरह अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि मैं एक जर्नी की तरफ बढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इनायत की, रहम किया,
اور اتنا سب کچھ دیا. جو میرا پیشن تھا, جو میرا گول تھا ایکٹنگ, وہ ایک ریالٹی بنایا, وہ ایک پاسبلٹی بنا لیا. لیکن اس کے بعد بھی وہ خلا وہیں کی وہیں رہی, وہ نہیں بھر پائی. سو اس وقت جو سب سے بڑا اللہ نے مجھے گفٹ دیا, جو بلیسنگ دی, وہ اس احساس کو دے دیا کہ چاہے سب کچھ بھی آ جائے, آپ کے پاس گاڑی بنگلہ پیسہ سب آ جائے, یہ خلا پوری نہیں ہو سکتی. سو نماز کیسے ریگولر کرنی ہے, اس پہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی. ناؤ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ لاجکلی میں نے اپنے آپ کو کیسے سیٹسفائی اور کنونس کیا آفٹر واچنگ اے لاٹ آف ویڈیوز ایز ویل. مولانا طارق جمیل کو دیکھا, آپ بھی ضرور دیکھتے ہوں گے, دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیا, مفتی مینک کو دیکھ لیا, عمیر سلیمان کو میں بہت دیکھتا ہوں. یہ لیکچرز آپ کے ایمان بوسٹرز ہیں, تھوڑا آپ کو بوسٹ ملتا ہے ان سے, تو ضرور دیکھیے. بٹ میں اپنے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, شاید آپ کے لیے بھی کام آ جائے. سو وین آئی سیٹ ڈاؤن ٹو تھنک کہ وائی شوڈ آئی پرے, سو مجھے چاہیے تھی بھائی سب سے بڑی سفارش. مجھے چاہیے ایک بہترین زندگی اس دنیا میں بھی اور اگلی میں بھی. آئی وانٹ ایکسلنس, آئی ڈونٹ وانٹ میڈیوکرٹی. مجھے ایوریج کچھ نہیں چاہیے. میں محنت کرنے کے لیے تیار ہوں, بہت زیادہ محنت کرنے کے لیے تیار ہوں, اور کرتا آیا ہوں ساری زندگی اور کرتا رہوں گا. سو جو انسان محنت کرنا چاہتا ہے, جستجو کرنا چاہتا ہے, پھر وہ ایوریج ریزلٹس نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے مجھے ایکسلنس ملے, ایکسلنس ان دس لائف اینڈ دا نیکسٹ لائف. سو جب آپ نے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو آپ کسی بڑے افسر سے سفارش لگواتے ہیں, کسی جو بھی ادارے سے منسلک اگر آپ کو کوئی کام ہے, آپ فون کرتے ہیں دوستوں کو, یار ادھر کوئی جاننے والا ہے, ادھر کوئی ہائر اپ میں آپ کا کوئی ہے, کوئی ڈائریکٹر کسی کو جانتے ہیں, یا کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر ہے, یا CEO ہے, اس کی سفارش لگوا دے یار, اگر وہ کہہ دے تو میرا کام بن جائے گا. ایسا ہی ہے, ایسا ہم سوچتے آئے ہیں, اور دنیا کا نظام ایسا ہی ہے. پر کیسا ہو کہ جس نے پوری کائنات بنائی ہے اس کی سفارش آپ کے پاس ہو. کیسا ہو کہ جو لوگوں کے دلوں میں بستا ہے اور لوگوں کے دل میں آپ کا خیال ڈال سکتا ہے, اس کی سفارش آپ کے پاس ہو. کہیں دنیا میں بیٹھا ہوا کوئی ڈائریکٹر, پروڈیوسر, اگر میں اپنے کام کے حوالے سے بات کروں, بہت زبردست بڑا پروجیکٹ سوچنے لگا ہے, بڑا ڈرامہ ہے, بڑی فلم ہے, جو بھی ہے, میں لاکھ کوشش کر لوں, میں اس ڈائریکٹر, اس پروڈکشن ہاؤس, اس پروڈیوسر, اس چینل کے مالک کو کہیں سے میسج پہنچاؤں, پیغام پہنچاؤں, یا ڈائریکٹ کال بھی کر دوں کہ یار مجھے اس میں آپ کنسیڈر کریں, پلیز میرے بارے میں سوچیں آپ اس کے لیے. یہ کرتے ہوئے ایک چیز ضرور ہوگی کہ میں اپنے آپ کو گندا کر رہا ہوں گا, میں چھوٹی حرکت کر رہا ہوں گا, اور ہو سکتا ہے شاید میری وہ سفارش ہیلپ کر جائے. بٹ اس کا کیا مطلب ہوگا کہ میں زندگی بھر یہی کرتا رہوں گا, میں لوگوں کے آسرے پر رہوں گا. سو دا نمبر ون ریزن وچ سیٹسفائڈ می کہ میں کیوں نماز پڑھوں, بھائی مجھے نہیں لوگوں کے تلوے چاٹنے, مجھے نہیں کرنی بار بار کسی انسان کے سامنے منت. میرا کام پورا ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ صرف میرٹ پہ یہاں سلسلہ نہیں چلتا, اور میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, دنیا بھر میں کانٹیکٹس بناؤ, نیٹ ورکنگ کرو, پی آر. ارے بس کر دو بھائی, ساری زندگی یہ تو چہرے بدلتے رہیں گے, کبھی اس کی سفارش مانگی, کبھی اس کی مانگی. نہ بھیا نہ. یو شوڈ ہیو the سفارش, you should have the preference of the one who is in control of the entire universe. That is the power I wanted, and the way to do that وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہوا ہے کہ مجھ سے کچھ مانگنا ہے, اگر میری خوشنودی چاہیے, میری رضا چاہیے, تو اس کا طریقہ کار نماز کے تھرو ہے. So that was and that is and that continues to be the number one reason why I pray. میرا دن اللہ تعالیٰ کی یاد سے شروع ہو, باقی 4 نمازیں تھرو آؤٹ دا ڈے پوری ہوں, تو میرا یقین, میرا سیٹسفیکشن اس چیز میں رہے گا کہ بھائی میں نے سب سے بڑی قوت سے تو سفارش مانگ لیا ہے. اب اس کے آگے اور بھی خوبصورت بات یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ اس راستے پہ چل پڑیں کہ آپ مدد اور قوت اور طاقت اور کامیابی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے عادی ہو جائیں, تو اس کے بعد ایک سٹیج ایسی آتی ہے جہاں آپ ناکام بھی ہوں تب بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تب آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ میری ساری کامیابی
بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جب میں ناکام ہوں تب میں صرف اسی سے مانگ سکتا ہوں۔ اکثر لوگ، میجورٹی لوگ، چاہے آپ اس وقت اپنی یوتھ میں ہوں یا ایک ایڈلٹ بن چکے ہوں یا ایون اولڈر ایجز میں ہوں، جب کوئی سانحہ پیش آتا ہے زندگی میں، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم فوراً نماز کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ یہ مسئلہ حل کر دے، مسئلہ حل کر دے، مسئلہ حل کر دے۔ بٹ دا ریالٹی از، دا فیکٹ از کہ آپ اچھے وقت میں بھی برے وقت میں بھی اپنی پاور جب اللہ تعالیٰ کو بنائیں گے تو وہ جو ناکامی بھی آئے گی، وہ کوئی ڈیزاسٹر بھی آئے گا، وہ کوئی نقصان بھی آ جائے گا، جو بائی دا وے ویسے میں نے اپنے تجربے میں یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ نقصانات، بیٹھے بیٹھے مفت کے خرچے وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آ بھی جائیں، اللہ معاف کرے آپ کی جاب چلے جائے، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، سانحہ پیش آ جائے، تو آپ آلریڈی اسی سے رجوع کر رہے تھے، آپ اسے رجوع کرنا کنٹینیو کریں گے۔ وہی ایک قوت ہے جو ناکامی میں بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس ہے، اور وہی ایک قوت ہے جو آپ کو کامیابی دے گی اس زندگی میں بھی اور اگلی زندگی میں بھی۔ اور لاسٹ بات میں ایک ساتھ یہ بھی کروں گا کہ جیسے میں نے کہا، یو شوڈ آسک فار ایکسلنس ان دس لائف اینڈ دی آفٹر لائف۔ پر یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی مال اور دولت ہوگی، جتنی پاور ہوگی، وہ سب کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ، جن کو اللہ نے اس دنیا میں کم سے کم دیا، ان کا حساب بھی بہت کوئک ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں۔ شرط یہ کہ انہوں نے ہمیشہ شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کا، جتنا کچھ دیا ہے اس پہ شکر ادا کرو، مطمئن رہو۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، نعمان علی خان ایک مسلم اسکالر ہیں، بہت اچھے اچھے لیکچرز دیتے ہیں، از آلسو اے ینگ گائے، سو آئی لسن ٹو ہیم اے لاٹ۔ ان کا ایک بہت اچھا لیکچر ہے، اس کو ضرور سرچ کیجئے گا، کہ اسلام میں ہیپینس از ناٹ اے گول۔ کہیں بھی قرآن پاک میں یہ نہیں کہا گیا کہ خوش رہو، خوش رہو، خوش رہو۔ یہ دنیا کا ڈیزائن ہے۔ آج کل آپ دیکھیں اپنے ارد گرد، انٹرٹین یور سیلف 24 گھنٹے، کیپ یور سیلف ہیپی، انٹرٹین، یہ دیکھو، یہ سنو، سنیما پہ دیکھو، ٹی وی پہ دیکھو، فون پہ دیکھو، لگے رہو، خریدتے رہو، کھاتے رہو، پیتے رہو، کسی طرح خوش رہو۔ نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ خوش رہنا، اپنے آپ کو انٹرٹینڈ رکھنا ہر وقت زندگی مقصد تھوڑی ہو سکتا ہے۔ مطمئن ہونا، ٹو بی کنٹینٹ، کہ جو آپ کے پاس ہے اس پہ بھی راضی، جو نہیں ہے اس پہ بھی راضی، کیونکہ ایک دن یہ سب گھورک دھندا ختم ہو ہی جانا ہے، اس تماشے کا آخر ہونا ہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ میں اس چینل پہ صرف وہی بات کروں گا جو میرا سچ ہے، جس کے بارے میں پیشنیٹ ہوں۔ اینڈ لائک آئی آلویز سے، there is no better conversation than to talk about God, talk about why we are here on this planet and how to maneuver through this thing called life. Take care, everyone.